برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں دنیا کا چلتا پہیا جام ہو گیا، وہاں پر کاروبار زندگی کے ساتھ ساتھ تفریح کے تمام مقامات سمیت ہر طرح کے سیاسی اور سماجی سرگرمیاں بھی بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں، خانگی مسائل میں اضافہ اور نفسیاتی مسائل جنم لینے لگے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ کیسی ہے یہ بیماری، کہاں تک جائیں گے اس کے اثرات؟ سماجی سرگرمیوں کا ختم ہونا تو ایک طرف، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہونے سے بھی ڈرنے لگے۔ کئی ہفتوں سے لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگ گھروں میں بند ہونے سے کس حد تک اس جان لیوا وائرس سے محفوظ ہو رہے ہیں، مگر اس میں ایک چھت تلے مسلسل کئی روز بچوں اور فیملی کے ساتھ گزارنے سے کیا کیا سماجی اور نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں، اور لوگوں کو اس پینڈیمک کے بعد نارمل حالات میں لوٹنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اب جو لوگ جن کا یہ وائرس کی وجہ سے جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہر تیسرا چوتھا مریض نفسیاتی شکایت کے آ رہا ہے، یا اس کی ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گئی ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ ہمارے پاس چائلڈ فزیکل ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، گھر کے اندر رہنا یہ ایک بالکل نیا فینومینا ہے۔ گھر کے اندر کتنا بندہ کام کرے، کتابیں کتنی پڑھے، فلمیں کتنی دیکھے۔ اب اللہ کا شکر ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا سکون ذہن اس طرف بڑھ جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، میوزک سنیں، نعتیں سنیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔ جن گھرانوں میں گھریلو تشدد پہلے سے موجود تھا، ان میں اس کی وجہ سے مزید تقریباً 50% اضافہ کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھرانے جو گھریلو تشدد کا شکار نہیں تھے، ان میں بھی اس کے امکان بڑھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے شروع سے لے کر اب تک گزرے ایک ماہ میں گھریلو تشدد اور لڑائی جھگڑوں میں اب تک 150% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ ابیوزر زیادہ اگریسو اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے، باہر نہیں جا سکتے، گھر میں بند ہیں، کام نہیں ہے کوئی کرنے کے لیے، تو ان کا سب سے ایزی ٹارگیٹ اور آؤٹ لیٹ جو ہے ان کے وکٹمز ہوں گے۔ آپس میں جو ہے وہ بہت سے جو ہے اس طرح کے ایشوز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ کافی ساری جو ہے وہ رپورٹ کی جاتی ہیں، کافی ساری چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا، ان میں گھر میں ہی اس طرح کی چیزیں جو ہے، اور خاص پہ جن کا جو ہے بیک گراؤنڈ ان کا پہلے سے، اگر کوئی ان کو جو ہے کچھ لوگوں کو اگر مینٹلی طور پر کچھ ایشوز ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ہارڈ ٹائم ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے۔ تو میری جو ہے آپ سب لوگوں کو یہ سجیشن ہے ایز این NHS ورکر کہ اس طرح کی NHS کی جو ہے فری ہیلپ لائن بہت سی زیادہ جو ہیں اویلیبل ہیں، مہیا ہیں، جن کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات اور خواتین میں بھی چڑچڑے پن میں اضافہ ہونے لگا۔ عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تشدد کے کیسز رپورٹ ہونے لگے ہیں۔ لوگوں کو اب گھروں کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے، اور کوئی ذرا سی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بہت بڑی اس بات کا جھگڑا بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم کیونکہ اس کی آئی تھنک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل لائف لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، وہ سارا وقت گھروں کے اندر محیط ہیں۔ باہر جیسے سپورٹس کے لیے لوگ چلے جاتے تھے یا سوشلائزنگ کرتے تھے، عورتیں شاپنگ کرتی تھی بہت، جو کہ اب بالکل سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے گھریلو جھگڑوں کی۔ ڈومیسٹک وائلنس کے بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے ابیوز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن اگر زیادہ دیر تک رہا تو بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری روٹین ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی عادت نہیں تھی کہ اتنا زیادہ وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ جب ہم باہر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ڈفرینٹ ماحول میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، تو جب ہم واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ موڈ کے ساتھ آتے ہیں، ایک ڈفرینٹ ماحول کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا انسان جب اپنے سبجیکٹ کو آئسولیٹڈ دیکھتا ہے، سوشل نیٹ ورک سے آئسولیٹڈ دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ فائنینشلی بھی آئسولیٹڈ ہے، تو اس کے اندر تشدد کرنے کی حس کو بڑھاوا ملتا ہے۔ وہ یا تو مالی، جسمانی یا کسی قسم کا ذہنی تشدد کر گزرے گا، کیونکہ اس کو ہمت ملتی ہے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ علیحدہ ہے، آئسولیشن میں ہے، جیسا کہ ہم سب جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، آئسولیشن میں ہے، تو جو سپورٹ نیٹ ورکس ہیں سبجیکٹ کے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جس سے کہ کرنے والے کو بڑھاوا ملتا ہے۔
برطانیہ میں کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران گھریلو تشدد یا جھگڑوں سے ہلاک ہونے والی کی تعداد میں گزشتہ 5 برس کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ حکام کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ برطانیہ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں سے حاصل کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گھریلو تشدد اور تنازعات میں اب تک درجنوں مرد اور خواتین ہلاک ہوئیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں طلاق کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں بچوں اور خواتین سے مار پیٹ کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافے کے ساتھ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ برطانیہ میں ہزاروں ایسی خواتین کو حکام کی جانب سے قانونی مدد فراہم نہیں کی جاتی جو شوہروں کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ انہیں برطانیہ کی شہریت نہ ہونے کی وجہ سے اس امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھریلو لڑائی جھگڑے دنیا بھر میں معمول کا حصہ ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران اس کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں پر بھی ذہنی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ حکومت کو اس کے لیے مناسب قانون سازی کرنا ہوگی۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین نعمان، 92 نیوز، لندن۔